سورۃ السجدہ، یہ قرآن مجید کے 21ویں پارے میں موجود ہے۔ بخاری اور مسلم کی روایت ہے، جمعے کے دن فجر کی نماز کی پہلی رکعت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ السجدہ کی تلاوت فرماتے اور دوسری رکعت میں سورۃ الدہر کی تلاوت فرماتے تھے ہر جمعے کو۔ اسی طریقے سے مسند احمد کی روایت سے پتہ چلتا ہے کہ جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سونے سے پہلے سورۃ الملک اور سورۃ سجدہ نہیں پڑھ لیتے، سویا نہ کرتے تھے۔ تو اس سے اس صورت کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ ایک تو ہر روز رات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا سبق دہرایا کرتے تھے، اور ہر جمعے کو، کیونکہ جمعے کا روز جو ہے وہ دیکھا جائے تو مسلمانوں کے لیے خاص دن ہے، خصوصی عبادت اور تعلیم کا انتظام کیا جاتا ہے اس میں خطبے کے ذریعے۔ تو جمعے کے روز صبح صبح کا آغاز پہلی رکعت میں سورۃ السجدہ کے ساتھ تو اس کی اہمیت کو واضح کرتا ہے، اور جس سے کہ اس کے نام سے ظاہر ہو رہا ہے اس صورت میں سجدہ آتا ہے گا، اسی لیے سورۃ سجدہ ہے۔ اور اوور آل اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکنے اور خشوع سے کام لینے کا سبق ملتا ہے ہمیں اس صورت میں۔ مکی صورت ہے، اور آتا ہے کہ مکی زندگی کے درمیانی دور کی یہ صورت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب صورتوں میں سے ہے۔ تو اس کا آغاز کرتے ہیں گے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، الف لام میم حروف مقطعات، انہیں جوڑ کے لکھا جاتا ہے لیکن انہیں الگ الگ لفظ کو پڑھا جاتا ہے گا۔ تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین، تنزیل نازل کرنا ہے، الکتاب اس کتاب کا، الکتاب جو ہے آپ دیکھیں گے تنزیل جو ہے نزلہ سے ہے، یعنی کہ اتارنا اوپر سے۔ الکتاب جو ہے کامن ناؤن دیکھ رہے ہیں آپ یہاں پہ، ال لگا ہوا ہے یعنی خاص کتاب، یعنی کہ قرآن مجید کی طرف اشارہ ہے گا کہ اللہ تعالیٰ نے نازل کیا اس کتاب کو، لا ریب فی، جس میں لا مطلب نہیں، ریبہ کوئی شک، فی اس میں یعنی اس کتاب میں کوئی شک نہیں۔ آپ دیکھیں ریب کہتے ہیں ایسے شک کو جو انسان کو اندر سے بے چین کر دے، ڈاؤٹس میں ڈال دے، انسان کو شبہات میں ڈال دے۔ تو اگر کسی بھی تعلق کے درمیان آپ دیکھیں شک آ جائے نا، تو تعلقات جو ہوتے ہیں وہ بگڑ جاتے ہیں۔ جو جب تک اعتماد نہ ہو نا تو ریلیشن قائم نہیں رہتا۔ تو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ریلیشن جو ہے ہمارا اس کتاب کے ذریعے جڑتا ہے گا، اور اس کتاب کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ اللہ پہ توکل کی نشانی ہے کہ اس اللہ کی کتاب پہ ہمیں اتنا پختہ یقین ہو کہ اس میں تو کوئی شک کی گنجائش ہی نہیں، کوئی شک کی۔ دنیا کی واحد کتاب ہے جو اپنے بارے میں خود یہ گواہی دے سکتی ہے کہ جس میں کوئی شک نہیں، ایچ اینڈ ایوری ورڈ از رائٹ، الحق، حق ہے اس کے ہر بات، کیونکہ میرے رب العالمین، رب العالمین کی طرف سے ہے، رب کی طرف سے ہے۔ تو ایک چیز یہ ہے کہ آج کی ہماری جو جنریشن ہے اس کے دماغ میں دراصل رب کے حوالے سے اور کتاب کے حوالے سے اتنے ڈاؤٹس کریٹ کر دیے گئے ہیں گے، ان کی کچھ ایجوکیشن اس طرح سے ہو رہی ہے جس کی وجہ سے وہ اپنے دین سے کیا مذہب سے ہی بیزار ہو گئیں گے، اور لا دینیت کی طرف اور ایتھیزم کی طرف جا رہے ہیں گے۔ تو سب سے ضروری چیز جو ہے گی وہ اعتماد بحال کرنا ہے گا کہ یہ وہ ایسی کتاب ہے گی جس میں کوئی شک نہیں، اور کس کی طرف سے آئی؟ رب کی طرف سے آئی ہے، رب۔ اب تھوڑا سا رب کے لفظ کو ہم، حالانکہ ہم یہ سورۃ الفاتحہ میں پڑھ کے آ چکے ہیں، لیکن تھوڑا سا دوبارہ دہرائی کرتے ہیں۔ رب کے لفظ جو ہیں گے اس میں 3 معنی شامل ہوتے ہیں، ایک تو خالق بھی، ایک مالک بھی، اور ایک مدبر بھی۔ کیونکہ عربی کا لفظ جو ہے نا وہ ایک ایک ورڈ جو ہے بہت گہرائی کا معنی دیتا ہے گا، اور اردو کا جو ایک رب کو ہم اگر کہہ دیں پروردگار تو وہ اس سے پورا نہیں ہوتا ہے گا، ٹھیک ہے۔ تو دراصل رب کون ہوتا ہے گا؟ جس ایسا پرورش کرنے والا جس کے اندر محبت ہو، شفقت ہو، حفاظت ہو، نگہداشت ہو، کیئر کرنے والا، اور ذرے سے لے کے کمال تک پہنچانے والا، پلاننگ کرنے والا۔ تو یہ سب چیزیں رب کے معنی میں آتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے عربی میں عورت کو کہا جاتا ہے ربۃ البیت، گھر کی مالک، اس کا مصدر چینج ہو جاتا ہے آپ کو اس وقت، تو گھر کی مالک، کیونکہ عورت کیا کرتی ہے؟ بہت کیئر سے گھر کا حفاظت کرتی ہے، خیال رکھتی ہے گی، اور وہ خود اسی لیے اس کو مالک جو ہوتا ہے نا اس کو کیا ہوتی ہے؟ اس کو پرواہ ہوتی ہے، فکر ہوتی ہے گی، اسے نہیں ہوتا کہ کوئی بھاڑ میں جائے یہ ہو وہ۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس نے اپنی مخلوق کو بنا کے ایسے ہی چھوڑ نہیں دیا، وہ ان کی پرورش کر رہا ہے گا، ان کو ذرے سے کمال تک پہنچا رہا ہے۔ آپ خود دیکھیں اللہ تعالیٰ نے 3 پردوں میں انسان کو کس طریقے سے ماں کے پیٹ میں پرورش کیے گی، کیا سے کیا بن کے انسان باہر آتا ہے گا،
کمال تک پہنچاتا ہے. اور جب نیو بورن آتا ہے نا کتنی خوشی ہوتی ہے, اس کے ہاتھ دیکھ رہے ہوتے ہیں لوگ, اس کے پاؤں, اس کے ناخن, وہ ذرا سی آنکھ کھولے, او اس نے آنکھ کھول دی, اس نے آنکھ کھول دی, ایک تھرل ہوتا ہے. حالانکہ دیکھو سبھی لوگ آنکھ کھولے ہوتے ہیں گے, بٹ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ رب ہے, وہ ذرے سے کمال تک پہنچاتا ہے گا. اور یہ تو کمال تک پہنچ کے انسان صرف دنیا میں آتا ہے گا باہر, اور پھر دنیا میں انسان کو اللہ تعالیٰ کس طریقے سے پروان چڑھاتا ہے گا. اور رب کس کا ہے گا؟ رب العالمین, تمام جہانوں کا رب ہے, صرف تمہارا ہی رب نہیں ہے. اچھا تھوڑا سا عالمین کے لفظ کو بھی دیکھتے ہیں گے. عالمین کا لفظ جو ہے نا عالم کی جگہ میں, عالم جہاں کو کہتے ہیں گے ترجمے میں یا لفظی معنی میں جو, لیکن دراصل یہ نکلا ہے علم سے. عین لام میم, اور لام پہ جو ہے زبر ہے, علم. اور ایک ہوتا ہے علم, ہم پڑھتے ہیں عین لام میم, دونوں کے روٹ سیم ہے, زبر اور زیر کا فرق ہے. عین لام میم علم جو ہوتا ہے نا, علم کہتے ہیں نشانی کو, جھنڈے کو کہتے ہیں علم اردو میں, آپ نے پڑھا ہوگا. علم بردار نہیں کہتے. تو جھنڈا کیا ہوتا ہے؟ ایک نشانی ہوتا ہے کسی چیز کی. اور اسی طرح علم کیا ہوتا ہے؟ علم ہوتا ہے کہ جاننا. تو علم کیا ہوتا ہے؟ علم ہر وہ چیز جو خالق تک پہنچائے, خالق کی پہچان کرائے. دیکھیں علم جو ہے اور یہ پوری دنیا کائنات جو ہے یہ اس کے ساتھ جوائنٹ ہے. ہمارا دین ہمیں غاروں میں بیٹھ کے تسبیح کرنا نہیں سکھاتا. ہماری تسبیح جو ہے وہ مختلف ہے. وہ تسبیح کے دانے گرانا اور وہ خالی مصلے پہ بیٹھے رہنا جو ہے یہ تو اللہ تعالیٰ فرشتے بھی کر رہے تھے. فرشتوں نے یہی تو پوچھا تھا, یا اللہ جب ہم تیری تسبیح کے لیے موجود ہیں تو پھر اس مخلوق کی ضرورت کیا آئے گی جو انسان پیدا کیا ہے. تو یہ چیز ہے کہ عالمین کا رب ہے وہ, اور اس عالمین میں اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات ہمیں بنایا گا کہ ہم نے اس عالم کے ذریعے اللہ اپنے خالق کو پہچاننا ہے. ہمیں پوری, بلکہ قرآن کی کئی آیتیں ہیں جو ہمیں غور و فکر کرنے کی, تدبر کرنے کی طرف رجحان دلاتی ہیں گی کہ ہم ایکسپلور کریں دنیا کو, اور جتنا جتنا ایکسپلور کریں گے اتنا اتنا خالق کے قریب ہوں گے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے ایکسپلورنگ اور ڈسکوری کرنا چھوڑ دیا ہے گی. ہم صرف ان کے نوکر بن کے ویسٹ کے پیچھے چلنا چاہتے ہیں گے کہ وہ ہمیں اپنی کمپنیوں میں جاب دے دیں, اور وہ یہ سب کچھ کر رہے ہیں گے. اور وہ جب یہ سب کچھ کرتے ہیں گے تو وہ بیچ میں سے گاڈ کا نام, اللہ کا نام نکال دیتے ہیں گے, اور سب کچھ اپنے اوپر ہم نے یہ کیا کر کے, تو ہم انہی سے امپریس ہیں گے. اور بیچ سے وہ خالق کا رشتہ جو ہے ڈسکنیکٹ ہو گیا ہے ہماری آنے والی نئی جنریشن کا. یہی وجہ ہے کہ پھر ایتھیزم کی طرف جا رہے ہیں. تو آپ احساس کریں کہ علم جو ہے نا, عالمین دونوں تمام جہانوں میں جو کچھ بھی ہے, ہر چیز علم جو ہے وہ اللہ کی نشانی ہے, وہ اللہ تعالیٰ کی پہچان کا ذریعہ ہے, وہ ہمیں خالق تک پہنچاتی ہے گی. اگر ہم اس پہ غور و فکر کریں گے تو ہم اپنے خالق کو, مطلب آپ سوچیں نا, جب انسان کسی چیز پہ غور کرتا ہے, اگر کوئی چیز آپ کی سمجھ میں آتی ہے گی, کوئی ایسی چیز نئی چیز رونما ہوتی ہے, تو ایک دم دل سے نکلتا ہے سبحان اللہ. تو وہ جو کیفیت ہوتی ہے نا, ایک دل سے جو کسی چیز کو آپ سے فائدہ اٹھاتے ہیں تو آپ کے دل سے نکلتا ہے الحمدللہ. تو وہ جو کیفیت ہوتی ہے گی, اصل میں وہ چیز ہماری عبادت ہے گی. اگر وہ کیفیت نہیں آ رہی اور ہم صرف تسبیحاں گرا رہے ہیں سبحان اللہ الحمدللہ الحمدللہ, تو یہ اصل میں یہ مقصود نہیں تھا اس انسان سے. کیونکہ پھر یہ کریں گے اور پھر اس کے کرنے کے بعد اپنی مرضی, اپنے نفس, خواہشات نفس کے پیچھے چلیں گے, بھول جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم کیا آئے گا. پھر جو اپنا دل چاہے گا باقی ٹائم پہ وہ کریں گے, ہم تسبیح کر کے بیٹھ چکے ہیں گے. تو ہمیں تو پوری عبادت کے لیے, پورا اتارا ہی پیدا ہی عبادت کے لیے کیا ہے. اور ہماری عبادت جو ہے گی, ہماری تسبیح جو ہے گی, وہ خالی دانوں سے نہیں جڑی ہوئی. یہ چیزیں ہمیں ایسی بات ہے اللہ تعالیٰ کے قریب کرتی ہیں, لیکن کائنات میں غور و فکر بہت ضروری ہے. اور آج کی نئی جنریشن کو ان دونوں چیزوں کو کنیکٹ کرنا بہت ضروری ہے, ورنہ آنے والی جو نئی جنریشن ہے گی وہ اپنے خالق سے دور ہو رہی ہے, رب سے دور ہو رہی ہے. وہ کیئر کرنے والا, وہی تمہیں پال رہا ہے, وہی سب کچھ دے رہے گا, اور تم اسی کا انکار کرنے والے بن رہے ہو. رب العالمین ہے, احساس تو کرو, ایک ایک ذرے ذرے کا رب ہے وہ. تم اتنی بڑی بڑی چیزوں کو ڈسکور کر کے, ایکسپلور کر کے ان کے آگے کیا نام ہے بچھے جا رہے ہو کہ وہ انہوں نے یہ کر لیا, وہ چاند پہ پہنچ گئے. وہ ان سب کا بھی رب ہے. ان سب کا مائنڈ کے تم سلوٹ دیتے ہو, تو ان کے مائنڈ کو بھی اللہ نہیں بنایا گا, رب نے بنایا گا. اور وہی ان کے مائنڈ کی گروئنگ بھی کر رہا ہے, کیونکہ وہ محنت کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ گرو کر رہا ہے. ہم محنت نہیں کر رہے, ہم صرف ان کے پیچھے چلنا چاہ رہے ہیں گے, تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیچھے کر دیا, چھوڑ دیا ہمیں. تو مین چیز یہ ہے کہ ہمارا اللہ پر توکل, اس کتاب میں کوئی شک نہیں, یہ رب العالمین تمام جہانوں کے رب کی طرف سے ہے یہ کتاب, اور اس کی ایک ایک بات حق سچ ہے. ایمان اور یقین کے ساتھ ہم اس کے پڑھیں گے تو ہمارے لیے دنیا اور آخرت دونوں میں فائدے موجود ہیں.